حالات اچھے نہیں ہیں تو ان کے لیے حالات خراب ہوں گے، ہمارے لیے تو موقع ہے، یا ہم غازی ہوں گے یا ہم شہید ہوں گے۔ تو یہ ہمارا پاکستان اور ہندوستان کا جو ایک آپس کا جنگ کا تعلق ہے، تو کیا غزوہ ہند کا اس سے کوئی ہے ریلیشن لینا دینا؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غزوہ ہند کا حضرت ابو ہریرہ اور صحابہ کرام سے وعدہ لیا، تو آج موقع ہے کہ ہم اس میں حصہ لیں۔ ان گروپس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور وہ کس کس گروپ پہ ہم غزوہ ہند کا اطلاق آخر کریں گے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس وقت میں جب زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج بمبئی اور دلی میں ہوتا ہے، جو ہندوستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اندر سے مدد کر رہے ہیں یا کھل کر مدد کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو شرم آنی چاہیے اس بات سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضرت استاد صاحب کے ساتھ کچھ سلسلے ابھی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو ملکی حالات ہیں، بین الاقوامی حالات ہیں، خاص طور پہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کی جو کشیدگی ہے، اس تناظر میں آج کی گفتگو بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اسپیسیفک آج جو مین ٹاپک رہے گا وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ غزوہ ہند کی بہت بات ہوتی ہے اس کو، اور اس جنگ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے یا ہو سکتا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ وکیل۔ حضرت پہلا سوال، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بتایا، اس وقت دونوں ممالک اپنے اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور ہندوستان جو ہے اس پورے واقعے کو بہانہ بنا کے پاکستان پہ ایک ہرزہ سرائی اس کی وہ جاری ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے مختلف اوقات میں، اپنی بہت ساری ناکام کوششیں بھی اس نے کی، بارڈر وغیرہ پہ بھی، LOC پہ بھی۔ تو حالات اچھے نہیں ہیں۔ آگے چل کے اگر یہ معاملہ دونوں ممالک کی جنگ کی طرف جاتا ہے اور پاکستانی افواج اس جہاد میں مصروف ہوتی ہیں، تو ہم ایک سنتے ہیں غزوہ ہند کی بہت بات سنتے ہیں، اس پر احادیث بھی ہیں۔ تو یہ ہمارا پاکستان اور ہندوستان کا جو ایک آپس کا جنگ کا تعلق ہے، تو کیا غزوہ ہند کا اس سے کوئی ہے ریلیشن لینا دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں جو حکومت ہند کی طرف سے جو اعلانات ہو رہے ہیں، جو جنگ کی پورا ایک ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ بالکل سراسر ایک جارحیت ہے اور ان کو کسی بھی طرح یہ حق نہیں ہے، لیکن اس کے جواب میں اس کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو، پاکستان کو تیاری کرنی چاہیے، اور تیاری ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور ان کے لیے تو یہ جنگ ہوگی، جی، ہمارے لیے جنگ نہیں ہے، جہاد ہے۔ صحیح۔ اور جہاد ایک مقدس جنگ کو کہتے ہیں، جس کی فضیلت قرآن میں 400 سے زیادہ آیات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8.5 سالوں میں 27 جنگوں میں خود آپ نے قیادت کی ہے، اور 56 جنگوں کے لیے آپ نے لشکر بھیجے۔ گویا 10 سال میں یا 8.5 سال میں 83 جنگوں کا آپ نے حصہ لیا یا آپ نے لشکر بھیجے۔ تو مسلمان کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ جہاد میں حصہ لینے کا، اور خاص طور پہ غزوہ ہند کا۔ غزوہ ہند سے متعلق ہمارے محدثین نے باب ما جاء فی قتال الہند، یہ بھی عنوان قائم کیا ہے، باب ما جاء فی غزوۃ الہند، ہندوستان سے جنگ کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ تو 4 روایتیں اس بارے میں آتی ہیں۔ ایک روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں یہ فرمایا آپ نے کہ اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے گا۔ اصابت تغزو الہند و اصابت تکون عیسی ابن مریم علیہ السلام، وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی، وہ جماعت بھی جہنم سے آزاد ہوگی، اور جب جہنم سے آزاد ہوگی تو اس کو مطلب ہے کہ ان کو جنت کی بشارت ہے۔ اور وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ تو غزوہ ہند کون سی لڑائی اس میں شامل ہوگی؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور حضرات نے لکھا ہے کہ قیامت تک جتنی بھی ہندوستان سے جنگیں ہوں گی، وہ غزوہ ہند کی ان کو بشارت ہوگی، غزوہ ہند کی فضیلت ہوگی۔ یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ پہلے بھی بہت ساری معاملات محاذ ہو چکے ہیں، اور آگے بھی نہ جانے کتنے۔ جی، تو یہ آپ نے، تو اس سے پہلے بھی جتنی بھی جنگیں ہندوستان سے ہوئی ہیں، اور ہندوستان سے مراد وہاں کی حکومت ہند اور مشرق حکومت ہند، تو اس کے لیے یہ فضیلت حاصل ہے۔ اس موقع پہ میں یہی کہوں گا کہ جیسا آپ نے کہا حالات خراب ہیں، تو ان کے لیے حالات خراب ہوں گے، ہمارے لیے تو موقع ہے، یا ہم غازی ہوں گے یا ہم شہید ہوں گے۔ ہمیں تو ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے کسی بھی صورت۔ جی، ایک روایت تو یہ ہے، جی، اور دوسری روایت یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ تم غزوہ ہند میں شریک ہو گئے۔ فرمایا فإن أدركتها أنفق فيها نفسی و مالی، اگر مجھے موقع مل گیا غزوہ ہند میں شریک ہونے کا تو میں اپنی جان بھی خرچ کروں گا، جان بھی لگاؤں گا، مال بھی لگاؤں گا۔ فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء، اگر میں مارا گیا تو افضل الشہداء میں سے۔ وإن أرجع
فانا ابو ہریرۃ المحرر، تو اگر میں واپس لوٹا تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جو جہنم سے آزاد ہوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غزوہ ہند کا حضرت ابو ہریرہ اور صحابہ کرام سے وعدہ لیا، تو آج موقع ہے کہ ہم اس میں حصہ لیں۔ اس لیے پاکستان کے لیے، پاکستان کے افواج کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کو ہم پورا کریں، اور اگر ہماری وہاں جان جاتی ہے تو اس سے بہتر کیا اپنی اس جان کا مصرف ہوگا۔ اور ایک روایت میں کنتم من خیر الشہداء، اور ایک روایت میں ہے کنتم من افضل الشہداء، تم عام شہید نہیں ہوں گے بلکہ افضل الشہداء میں سے ہوں گے، یعنی امت کے وہ شہید جو اعلیٰ درجے کے، اس میں یہ آدمی یہ لوگ شمار ہوں گے۔ تو دوسری روایت یہ ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لَيَغْزُوَنَّ الْهِنْدَ مِنْكُمْ جَيْشٌ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ تم میں سے ایک لشکر ہندوستان سے جہاد کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائیں گے، فَيَأْتُوا بِمُلُوكِهِمْ مَغْلُولِينَ بِالسَّلَاسِلِ، پھر وہاں کے حکمرانوں کو وہ گرفتار کر کے لائیں گے اور ان کو زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے، اور یغفر اللہ ذنوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، فَيَجِدُونَ فَيَنْصَرِفُونَ فَيَنْصَرِفُونَ فَيَجِدُونَ ابْنَ مریم علیہ السلام بالشام، کہ جب وہ واپس ہوں گے، اس جنگ سے جب واپس ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت تک یعنی دو جنگیں ہوں گی، ایک تو ویسے ہی ہندوستان سے جنگیں ہوں گی مسلمانوں کی جس میں غزوہ ہند کی بشارت ہے، اور ایک وہ غزوہ ہوگا جو بالکل آخر زمانے میں ہوگا، جس میں جب یہ آخر زمانے والا غزوہ ہوگا ہندوستان سے، اس وقت جب یہ فتح بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں قید کر کے لے کر آئیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، نزول ہو چکا ہوگا۔ چوتھی روایت اسی میں یہ ہے کہ یہی جو لشکر ہوگا جو ہندوستان سے جہاد کرے گا، جب یہ واپس آئے گا تو یہ واپس آ کر یہاں سے سیدھا عیسیٰ اسلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا، اور یہی لشکر عیسیٰ اسلام کے ساتھ مل کے دجال سے اور کفار سے جہاد کرے گا۔ تو یہ چار روایتیں ہیں۔ ان میں جو ابتدائی روایت ہے اس کے تو سند میں کوئی کلام نہیں، بہت صحیح روایت ہے۔ باقی روایات جتنی بھی ان سب کو جمع کریں تو یہ ہمارے جو اصول حدیث ہیں اس کے لحاظ سے یہ صحیح لغیری یہ حسن روایت ہے، اور ہمارے اصول حنفیہ کے مطابق یہ تمام روایات ایسی ہیں کہ ان سے آپ احتجاج استدلال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی طرق کمزور ہیں بھی کسی وجہ سے تو فضائل میں تو جی ضعیف روایات کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ اعتبار ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسے مجھے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے پوچھنا کہ جس طرح ابھی یہ لاسٹ حدیث آپ نے بتائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ملے گا جا کے لشکر اور فائنل مارکا اس ٹائم ہوگا، تو اس سے تو کہیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ سلسلہ، یہ مارکا، یہ جنگ، یہ غزوہ یہ چلتا رہنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے آنے تک، وقتاً فوقتاً۔ اس میں دو تین چیزیں بتاؤں گا آپ کو، خاص طور پہ متوجہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے پاکستان کو خدا داد مملکت خدا داد کہا جاتا ہے، اور جن حالات میں پاکستان بنا کہ اس کے بظاہر امکانات نہیں تھے، اور جتنے پاکستان کے اوپر بحران آئے، جتنے مشکلات آئیں، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس ملک کو نکالتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ہماری یہاں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جس انداز سے اس کے بظاہر امکان نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک ایسی فوج عطا فرمائی جو پوری دنیا میں ایک نمبر ہے۔ جو حقیقی اور فیصلہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کی فوج دنیا میں ایک نمبر فوج ہے، اور بھی پاکستان کو اللہ نے ایٹمی قوت سے نوازا جو کسی اور اسلامی ملک کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ جو روایات ہیں، ان روایات سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو قیامت تک باقی رکھیں گے، اور یہاں کی جو افواج ہوں گی یہی ہندوستان سے لڑیں گی، یعنی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہو۔ باقی کسی خاص گروپ کو، کسی خاص گروہ کو کسی حدیث کا صراحتاً مصداق قرار دینا یہ درست نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہوں، لیکن ایک اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ جو ہندوستان سے جو فوج لڑے گی وہ یہی فوج ہوگی، ہماری پاکستان کی فوج ہوگی۔ اب یہ کب وقت آئے گا اس کا کچھ نہیں پتہ، کیونکہ جن احادیث شریفہ میں اس قسم کی پیشگوئیاں کی گئی ہیں ان کو کسی خاص وقت کے ساتھ، کسی خاص گروپ کے ساتھ ان کو بالکل اس طریقے سے نتھی کر دینا یہ آگے درست نہیں ہے۔ تو جب بھی یہ وقت آئے گا وہ لشکر جو ہندوستان سے لڑے گا وہ ہندوستان کے حکمرانوں کو گرفتار کرے گا زنجیروں میں، ویڈیو میں، اور یہی لشکر پھر عیسیٰ اسلام کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، اس موقع کے اوپر اب ایک تو آپ کی گفتگو ہے، تو ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہماری علماء برادری ہے،
تو لوگ تو ان کی طرف بھی دیکھتے ہیں، ظاہر ہے ہماری افواج ہوں یا عام عوام ہو تو وہ بھی اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی موٹیویشن کے لیے، اپنے مورال کو بلند کرنے کے لیے علماء کی طرف دیکھتی ہے اور ان سے کچھ سننا چاہتی ہے، رہنمائی چاہتی ہے۔ تو علماء کرام کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کہ ان حالات میں ان کو عوام کی کس طرح سے رہنمائی کرنی چاہیے اور ہماری افواج کا مورال کس طرح بلند کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اپنے مال سے بھی جہاد کرو، اپنی جان سے بھی جہاد کرو اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرو۔ تو جو عام لوگ ہیں وہ اپنے مال کو خرچ کرنے میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھیں کہ یہ وہ جنگ ہے، یہ وہ غزوہ ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا تھا اور جس کے بارے میں بشارت دی تھی کہ یہ لوگ جو اس میں حصہ لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ تو جہاد مال کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو جب بھی جنگ ہوتی ہے تو اس وقت میں جنگ کے لیے مال کی، وسائل کی اور جو لوگ آگے لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو وہ اس میں اپنا پیسہ بھی خرچ کرے، اس کے لیے ترتیب بنائے، اور وہ علاقے جہاں زیادہ اس کے امکانات ہیں وہاں عام طور پہ باقاعدہ اس کی مشاورت ہونی چاہیے، نوجوانوں کی تشکیلات ہونی چاہیے، اور جو بھی جنگ کے ممکنہ اس کے نتائج ہوتے ہیں زخمیوں کے حوالے سے، انخلاء کے حوالے سے، جو لوگ وہاں بے گھر ہوں گے ان کو جگہ دینے کے حوالے سے، جو لوگ بیمار ہوں گے ان کی صحت کے حوالے سے، تو یہ عوامی لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ عوام اپنی فوج کے ساتھ باقاعدہ اپنے مال کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور جہاں تک جہاد بن نفس سے کہ اپنی جان وہاں لگا دیں، وہ تو ہمارے افواج ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں اور ان کے جذبات ہیں، اور ان کے لیے بھی بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑا موقع ہے۔ اور اس میں جو ریزرو فوجی ہیں اور جو ریٹائر فوجی ہیں وہ بھی، اور دوسرے لوگ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں بشرطے کہ حکومت اپنی آرمی کے ساتھ ہو۔ اور دوسری بات، میں آرمی ہماری جتنے بھی افواج ہیں، چاہے وہ ایئر فورس کے مجاہدین ہوں، نیوی کے ہوں، آرمی کے ہوں، تو میں ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور جہاد کی سنن میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی جہاد کا اور جنگ کا موقع ہو تو اپنے اس عزم کو، اس کی تجدید نو کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوتی تھی تو اس میں ایک بیعت الجہاد بھی تھی جو بیعت رضوان میں بھی ہوئی، اور بہت سارے مواقع میں تو بیعت الموت بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بیعت الصبر بھی کہتے ہیں کہ استقامت ہم ڈٹے رہیں گے، اور بیع علی اللہ یفر یہ نام بھی ہے اس کا، اور بیعت الجہاد بھی ہے۔ تو 4 نام احادیث میں آتے ہیں۔ تو اس موقع پہ اپنے کمانڈر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، یا اپنے عزم کا اظہار کرنا، یا آرمی چیف کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، اپنے عزم کا اظہار کرنا، یہ اس جہاد کی حیثیت کو اور اس جذبے کو بہت دوبالا کر دے گا۔ تو میں اس موقع پہ اپنی افواج سے اور ان کے جتنے بھی کمانڈر ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اس موقع پہ دوبارہ سے، چونکہ فوج میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ریاست کی حفاظت کے لیے اور بیعت الموت ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن جب جنگ کا موقع ہو تو اس وقت میں اس عزم کا اظہار، اس میں تازہ خون پیدا ہو جاتا ہے، تازہ روحانیت پیدا ہو جاتی ہے اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع میں ہماری افواج جو ہیں ان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے جہاد باللسان، زبان سے جہاد کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کرام اور جتنے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ جن کے پاس کوئی بات کرنے کی، کہیں وہ خطبہ دیتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، یا ان کے پاس چینل ہیں، اخبارات ہیں یا سوشل میڈیا ہے، وہ اس موقع میں جہاد باللسان کریں۔ اور جہاد باللسان کا مطلب کیا ہے کہ افواج کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو سپورٹ کریں، اور ان کے لیے اچھے کلمات کہیں، ان کے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور جو دشمن ہیں ان کو دھمکیوں کے ذریعے سے ان کو ڈرائیں کہ آپ نے کس کو چھیڑا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، تو اس پر بھی کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کو خاص طور پہ اس موقع پہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور علماء کرام کو عوام کی سطح پر بھی لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے، جہاد کے فضائل، شہادت کے فضائل اور غزوہ ہند کے فضائل اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اور علماء کرام کو محاذوں پہ، مورچوں پہ، چھاونیوں پہ، جہاں بھی ہمارے نوجوان، ہمارے سرفروش مجاہدین، جہاں باز فوج، ہمارے فوجی حضرات جہاں بھی ہیں، چاہے وہ ایئر فورس میں ہیں، نیوی میں ہیں، آرمی میں ہیں، تو باقاعدہ وہاں جا کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ان کو جہاد کے اور غزوہ ہند کے اور شہادت کے فضائل بیان کرنے چاہیے۔ تو اس طریقے سے پوری قوم بھی جہاد کا ثواب لے لے گی،
اور کاروباری لوگ بھی جہاد میں حصہ لے لیں گے، اور جو آرمی اور فوج کے جو حضرات ہیں جوان ہیں وہ بھی تو ویسے حصہ لے رہے ہیں، اور جو باہر کے لوگ ہیں جو عملاً حصہ نہیں لے سکتے، تو اس حدیث کی روح سے اور قرآن کی روح سے جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مال سے بھی جہاد کرو، اپنی جانوں سے بھی جہاد کرو، تو اپنے میڈیا کے ذریعے سے بھی ہونا چاہیے، اور علماء کرام ممبر و محراب کو خاص طور پہ اس کے لیے استعمال کریں۔ اس سے قوم میں وحدت بھی پیدا ہوگی، ہمارا ملک مضبوط ہوگا، اور جتنی منصوبہ بندی کی گئی ہے اس وقت پاکستان کو آپس میں لڑانے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کے بعد جو مواقع بھی آئے ہیں 2-3 مہینوں میں اقتصادی حوالے سے اپنے آپ کو بہتر کرنے ترقی کے لیے، ان سب کی اس میں حفاظت بھی ہوگی، اور دشمن کے بھی ہم دانت کھٹے کر سکیں گے انشاءاللہ عزیز۔ جی حضرت، ایک آخری سوال آج کی ہماری اس نشست کا، کہ غزوہ ہند کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو آپ نے جس طرح بتایا کہ پاکستانی فوج اس کا سب سے ایک اولین مصداق معلوم ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، مختلف گروپ، ہر گروپ کا اپنا ایک موٹو ہے، پھر وہ اپنے طریقے سے جہاد اپنے طور پہ اپنے سو کالڈ جہاد کر رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے، کلیم کرتا ہے کہ میں بھی غزوہ ہند لڑ رہا ہوں، جس کی بشارت احادیث میں موجود ہے، جس کے اشارے احادیث میں موجود ہیں۔ تو ان گروپس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور وہ کس گروپ پہ ہم غزوہ ہند کا اطلاق آخر کریں گے؟ تو اس پر تھوڑی سی آپ سے رہنمائی چاہیے۔ دیکھیں، اس سے تو وہی گروپ اس میں اس کا مصداق ہوگا جو غزوہ ہند کرے گا، جی اور اگر ہندوستان کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے گا تو وہ کیسے اپنے آپ کو غزوہ ہند کہے گا؟ جی بالکل۔ بہت سارے گروپوں نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں غزوہ ہند پہ، اور بہت زیادہ انہوں نے اس پہ تقریریں بھی کی ہوئی ہیں، لیکن ان میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس وقت میں کہ جب وہ زخمی ہو جاتے ہیں، پاکستان پہ جب حملے ہوتے ہیں، کہ جب زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج بمبئی اور دلی میں ہوتا ہے، اور بعض لوگ 1 کروڑ انڈین روپے کے برابر ان کا علاج مفت میں ہوتا ہے۔ تو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا لشکر ہے جو ہمیشہ ہندوستان سے باقاعدہ ایک جنگ کی صورتحال میں ہوتا ہے، اور کبھی بھی وہ اس بارے میں بحیثیت ادارے کے ہندوستان سے کبھی انہوں نے وہ نہیں کی، اپنے آپ کو نیچے نہیں انہوں نے دکھایا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو باتیں تو انہوں نے بڑی بڑی کی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں، تقریریں بھی کی ہیں، لیکن آج وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ابھی جیسے ہندوستان نے حملے کا اعلان کیا ہے، تو افغانستان سے اتنی بڑی تعداد میں پوری تشکیل کے ساتھ ایک حملہ ہوا، اس میں 54 لوگ اس میں مارے گئے ہیں۔ تو جو لوگ ہندوستان کے کہنے پر یا اس موقع پر پاکستان پر باقاعدہ حملہ آور ہو رہے ہیں، وہ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم غزوہ ہند کر رہے ہیں؟ تو جو لوگ ہندوستان سے اس موجودہ حالات میں جنگ کر رہے ہیں یا جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان کی جارحیت کا جواب دے رہے ہیں، تو وہی لوگ غزوہ ہند کے فضائل کہوں گے جو ہندوستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اندر سے مدد کر رہے ہیں یا کھل کر مدد کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو شرم آنی چاہیے اس بات سے۔ جی بہت بہت شکریہ سر، جزاکم اللہ خیر۔ یہ نشستیں انشاءاللہ جاری رہیں گی آگے بھی، تو امید ہے کہ آپ اس کو لوگوں تک بھی پہنچائیں گے، اور تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے۔ اس ملک میں بہت کم آوازیں ایسی ہیں جو اس طرح کی جرت کے ساتھ رہنمائی کر رہی ہیں، تو اللہ تعالی نوازوں کو بھی سلامت رکھے۔ آپ سب کو بہت شکریہ، السلام علیکم۔